روي عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی الصلوات لوقتها، جو شخص نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھے، واسبغ لها وضوءها، وضو بھی اچھی طرح کرے، واتم لها قیامها وخشوعها ورکوعها وسجودها، خشوع خضوع سے بھی پڑھے، کڑے بھی پورے وقار سے ہو، پھر اسی طرح رکوع سجدہ اچھی طریقے سے اطمینان سے ادا کرے، غرض ہر چیز کو اچھی طریقے سے ادا کرے، خرجت وهي بيضاء مصفرة تقول حفظك الله كما حفظتني، تو وہ نماز نہایت روشن چمکدار بن کر جاتی ہے، اور نمازی کو دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شانو تیری بھی ایسی ہی عبادت کرے جیسے تو نے میری عبادت کی، حفظك الله كما حفظتني، اللہ تعالیٰ تیری بھی ایسی عبادت کر جیسے تو نے میری عبادت کی۔ ومن صلى لغير وقتها، اور جو شخص نماز کو بری طرح پڑھے، بے وقت پڑھے، وقت کو ڈال دے، وَلَمْ يُسْبِغْ لَهَا وَضُوءَهَا، وضو بھی اچھی طرح نہ کرے، وَلَمْ يُتِمَّ لَهَا خُشُوعَهَا وَلَا رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا، اور سجدہ رکوع بھی اچھی طریقے سے ادا نہ کرے، خشوع خضوع سے بھی نہ پڑھے، خرجت وهي سوداء مظلمة، تو نماز بری صورت سے سیاہ رنگ میں بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے، تقول ضيعك الله كما ضيعتني، اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسے ہی برباد کر جیسے تو نے مجھے ضائع کیا، حتى إذا كانت حيث شاء الله لفت كما يلف الثوب الخلق ثم ضرب بها وجهه، اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کے نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ خوش نصیب وہ لوگ جو نماز کو اچھی طرح پڑھے، اللہ کی اہم ترین عبادت ان کے لیے دعا کرتی ہے، لیکن عام طور سے جیسے نماز پڑھی جاتی ہے، رکوع کیا تو وہیں سے سجدے میں چلے گئے، سجدے سے اٹھے تو سر اٹھانے میں نہ پائے تھے کہ فوراً کوے کے سے ٹونگ دوسری مار دی۔ ایسی نماز کا جو اجر وہ حدیث شریف میں ذکر فرما ہی دیا، اور پھر جب وہ بربادی کی بد دعا کرے تو اپنی بربادی گلا کیوں کیا جائے؟ یہی وجہ آج کل مسلمان گرتے جا رہے ہیں، ہر طرف تباہی کی صدائیں گونج رہی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں بھی یہی مضمون وارد ہوا کہ اس میں یہ بھی اضافہ ہے کہ جو نماز خشوع و خضوع سے پڑھی جاتی ہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں اور نہایت نورانی ہوتی ہے، اور نمازی کے لیے تعالیٰ شان کی بارگاہ میں سفارشیں بنتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے جس نماز میں رکوع اچھی طرح نہ کیا جائے کہ کمر پوری جھک جائے، کہ اس کی مثال اس عورت کی سے جو حاملہ ہو اور بچہ ہونے کے وقت قریب آ جائے تو اس خط کر دے، ضائع کر دے، گرا دے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے سے بغیر بھوکا پیاسا رہنے کوئی حاصل نہیں، اور بہت سے شب بیدار ایسے جن کو جاگنے کے علاوہ کوئی چیز حاصل نہیں، کوئی چیز نہیں ملتی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو قیامت کے دن 5 نمازیں ایسی لے کر حاضر ہو گئے، ان کے اوقات کی بھی عبادت کرتا رہا ہو اور وضو کا بھی اہتمام کرتا رہا ہو، اور ان نمازوں کو خشوع و خضوع سے پڑھتا رہا، تو اللہ شان نے عہد فرما لیا ہے کہ اس کو عذاب نہیں کیا جائے گا۔ اور جو ایسی نمازیں لے کر حاضر نہ ہو، اس کے لیے نہ کوئی وعدہ ہے چاہے اپنی رحمت سے معاف فرما دے چاہے عذاب دے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے بعد تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم بھی ہے اللہ جل شانہ نے کیا فرما دیا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کی وجہ سے 3 مرتبہ یہی دریافت کیا کہ تمہیں معلوم اللہ تعالیٰ شانہ نے کیا فرما دیا؟ اور صحابہ کرام یہی جواب دیتے رہے اللہ کے رسول کو زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کو جانتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعالیٰ شانہ اپنی عزت اور اپنی بڑائی قسم کا فرماتے کہ جو شخص ان نمازوں کو اوقات کی پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو پابندی نہ کرے گا تو میرا دل چاہے تو رحمت سے بخش دوں گا اور نہ عذاب دوں گا۔